بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRM نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پولنگ اسٹیشن کے طور پر استعمال کیے جانے والے تعلیمی اداروں کو بھی معاوضہ دیا جائے۔ کامیاب اور پرامن الیکشن کے انعقاد پر الیکشن کمیشن، ضلع انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان، مرکزی سینئر نائب صدر چودھری فرقان، نائب صدر شمالی پنجاب کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف، ڈویژنل صدر ایپسما قاضی نور الحسن، ضلعی صدر راولپنڈی ابرار احمد ایڈوکیٹ، ڈویژنل جنرل سیکرٹری عامر انور، نائب صدر راولپنڈی ڈویژن ڈاکٹر اعزاز، ضلعی جنرل سیکرٹری آغا شہاب مقصود، صدر خواتین ونگ ضلع راولپنڈی مسز سکینہ تاج، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ڈویژن کمران سیف قریشی، تحصیل صدر راولپنڈی راجہ محمد وسیم سیفی، تحصیل صدر راجہ محمد وسیم سیفی، تحصیل جنرل سیکرٹری عدنان نثار، صدر ایپسما چکلالہ کینٹونمنٹ بورڈ عادل شاہ، شاہد یوسف، وائس پریزیڈنٹ ضلع راولپنڈی حافظ محمد یاسین اور دیگر نے ایک اجلاس میں کیا۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ضلع راولپنڈی کے بعد پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دیا۔ ان کی بلڈنگز، فرنیچر، بجلی کا استعمال ہوا، مگر انہیں کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا گیا اور ان کی خدمات کو قومی کاز کا نام دے کر ٹال دیا جاتا ہے۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ CEO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی محمد یاسین خان بلوچ نے نجی تعلیمی اداروں کے کردار کو سراہا اور مستقبل میں محکمہ کی طرف سے ان کے مسائل حل کروانے اور مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ CEO ایجوکیشن نے نجی تعلیمی اداروں کی خدمات کو شاندار الفاظ میں بیان کر کے اچھی روایت قائم کی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں تعریفی اسناد بھی دی جائیں اور معاوضے کے لیے ضلع انتظامیہ اپنی سفارشات بھی بھیجے۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ ایپسما اس بابت الیکشن کمیشن کو تحریری درخواست بھی دے گی۔ آل پاکستان فلور ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ملک گیر تنظیم کی تشکیل کر کے 4 ماہ کے لیے عبوری تنظیم کے عہدیداروں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ سرپرست اعلیٰ حاجی وحید جبکہ چیئرمین نزاکت شاہ ہوں گے، جبکہ 20 رکنی مجلس عاملہ تشکیل دی جائے گی۔ ملک گیر تنظیم کے قیام کا مقصد تنظیم کے ارکان آٹا ڈیلرز کو قومی، صوبائی، ڈویژن اور ضلعی سطح پر درپیش مسائل کو متحد اور منظم ہو کر حل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز راولپنڈی اسلام آباد فلور ڈیلرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جنرل سیکرٹری نزاکت شاہ نے قومی سطح پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے اضلاع میں آٹے کا کاروبار کرنے والے آٹا ڈیلر حضرات کی نمائندہ میٹنگ منعقد کی، جس کی صدارت ایسوسی ایشن کے صدر محمد ظہور بھٹی نے کی، جبکہ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، چارسدہ، ہزارہ، مردان اور ملکہ ضلع کے آٹا ڈیلر حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر محمد ظہور بھٹی، نو منتخب سرپرست حاجی وحید، نو منتخب چیئرمین نزاکت شاہ، محمد وصال خان، محمد ایاز خان اور دیگر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ملک گیر سطح کی تنظیم کے قیام کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ محکمہ خوراک سمیت فلور ملز مالکان کی جانب سے پیدا کیے جانے والے مسائل کے حل کے لیے جب تک متحد اور منظم ہو کر جدوجہد نہیں کی جائے گی، تب تک گندم کی سپلائی کے مسائل سمیت آٹے کے یکساں نرخوں اور دیگر متعلقہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا۔ ہمیں ایک زندہ قوم کے طور پر جدوجہد کرنا ہوگی۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں بیشتر فلور ملز مالکان نے افسرشاہی کی میلی بھگت سے خوب مال بنایا ہے، جبکہ ہم آٹا ڈیلرز ان کے ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپس کی ناتفاقی متحد نہ ہونا ہے۔ خصوصاً پنجاب سے KPK کی جانب سے گندم اور آٹے کی سپلائی میں رکاوٹیں پیدا کرنے افسرشاہی کا بڑا کردار ہے۔ اس موقع پر کہا گیا کہ نظام کی تنظیم کی نئی باڈی ملک کے تمام اضلاع کے فلور ڈیلر حضرات سے رابطہ کر کے انہیں تنظیم کا حصہ بنانے اور صوبائی اور ڈویژن اور ضلع کی سطح پر تنظیم سازی کرنے کا کام کیا جائے گا، جس کے بعد ملک کی سطح کا کنونشن منعقد کر کے باقاعدہ انتخاب کے ذریعے وسیع پیمانے کی تنظیم عمل میں لائی جائے گی۔ اسلام رائٹرز موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں پیغام قلم سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف ماہر تعلیم جناب ذیشان بٹ صاحب کو اسلامک رائٹرز
موومنٹ پنجاب کا نائب صدر منتخب کیا گیا۔ پروفیسر محمد ذیشان بٹ ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ کالم نگار اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ آپ مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اپنا تجزیہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو آپ کی تقرری کی سند مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب اور اسلامک رائٹرز موومنٹ کے چیئرمین معروف صحافی اور ادیب مولانا عبدالحفیظ چودھری صاحب نے پیش کی۔ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈکس کی قومی دن کے موقع پر راولپنڈی میں تقریب ہوئی، جس کی صدارت زمرد خان سابق MNA اور صدر الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز پیرامیڈکس نے کی۔ اس موقع پر قائدین الائیڈ ہیلتھ سروسز کونسلز قائم کی، جس میں ملک بھر کے تمام صوبوں اور اسلام آباد سے نمائندے لیے گئے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کے صوبائی صدر راجہ طاہر محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الائیڈ ہیلتھ کے نمائندوں نے جولائی کے دھرنے میں بھرپور شرکت کی اور بعد میں بھی بہت تحمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگیگا اور ایپکا آپ کے تمام مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، لہذا پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر ظفر علی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کے ملازمین کو ٹائم اسکیل دے کر واپس لینا زیادتی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے مطابق کسی سرکاری ملازم کو مراعات دے کر واپس نہیں لی جا سکتی، لہذا علی جان سیکرٹری ہیلتھ پنجاب ملازمین کا استحصال بند کرے، ورنہ وہ نہ صرف توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے بلکہ وہ پنجاب بھر کے ملازمین کے احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ہم ملازمین کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ علی جان سیکرٹری کی ظالمانہ پالیسیوں سے اسامیاں ختم کر کے ملازمین کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس موقع پر ایپکا کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل چودھری مبشر نے کہا کہ ہم پیرامیڈکس کے اسٹاف کی خدمات کو سراہتے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف دنیا کے ہر ملک میں کیا جاتا ہے، لیکن پنجاب کے نہتے ملازمین کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایپکا اور اگیگا تحریک سے شرکاء کو آگاہ کیا اور قائدین کو پیرامیڈیکل اسٹاف کے مسائل حکومت کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ سید فدا نقوی، راجہ آفتاب اور مرزا توقیر نے ایپکا قیادت کے عملہ سید یونس بخاری کی کاوشوں کو سراہا اور راولپنڈی کے لیول پر بھرپور تعاون کرنے کا اعادہ کیا۔ مقررین زمرد خان کی خدمات کو سراہا، خصوصاً بیت المال اور سویٹ ہوم کے ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ان کے لیے ایک اہم ایکشن قدم ہے، یہ مخلوق خدا کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ زمرد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کی صدارت نہیں بلکہ خدمت کریں گے، وہ ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ انہوں نے الائیڈ ہیلتھ کونسل کے ملازمین کے لیے جتنے بھی ادارے اور کالجز ہیں آپ کو وہاں تک رسائی دیں گے اور رجسٹریشن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس تنظیم کی کامیابی کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ آخر میں مہمان خصوصی نے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین نے تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔